ایک ایسی قوم جس کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھی، جس کے شہروں میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح بکھرا پڑا تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ پھر ذرا سوچئے، نہ کوئی فوج کا حملہ ہوا، نہ کوئی زلزلہ آیا، نہ آسمان سے بجلی گری، صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور پانی کا ایک معمولی سا باندھ، اور وہی قوم اپنی ہی لکھی ہوئی تقدیر سے جا ملی۔ بس اللہ کا ایک حکم تھا اور ایک ہی رات کافی تھی، اور دنیا کی سب سے امیر سلطنت زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر خود اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہ قوم سبا ہے، جنت سے جہنم تک کا سفر۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین اپجاؤ تھی، ہوا نرم تھی اور بارش بالکل سنتولن کے ساتھ ہوتی تھی، مگر ان کی اصل طاقت، ان کا سب سے بڑا راز ماریب کا عظیم باندھ تھا۔ یہ باندھ اتنا وشال تھا کہ اس کے ذریعے دونوں طرف پھیلے ہوئے باغوں کو پانی ملتا تھا۔ پھل اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ مسافر جب وہاں سے گزرتا تو اسے بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ قرآن اس منظر کو خود بیان کرتا ہے۔ سبا کے لیے ان کی رہنے کی جگہ پر ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہاں صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا نظام تھا۔ اس مہینے مچھلیوں کا کاروبار اچھا ہوا ہے، ہمارا کاروبار دن پہ دن بڑھ رہا ہے۔ شہر صاف، نظام منظم، لوگ امن میں۔ قرآن میں اس شہر کو پاک شہر اور بخشنے والا رب کہا گیا ہے۔ یہ زمین پر جنت تھی۔ ایسی قوم کی سب سے مشہور حکمران رانی بلقیس تھیں۔ ان کا تخت عظیم تھا، ان کا نظام مضبوط تھا اور ان کی سلطنت دور دور تک مشہور تھی، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جنات ان کے حکم میں تھے، پرندے ان کی زبان سمجھتے تھے اور ہوا ان کے لیے چلتی تھی۔ انہوں نے بلقیس کو خط بھیجا۔ قرآن اس خط کے الفاظ بیان کرتا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اور سلیمان نے دعوت دی کہ اللہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ۔ بلقیس نے اپنی قوم سے مشورہ کیا اور انہوں نے تحفے بھیجے، سونا، چاندی اور جواہرات، لیکن سلیمان علیہ السلام نے سب کچھ واپس کر دیا اور فرمایا، جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے۔ بلقیس سمجھ جائے کہ میں کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہوں۔ پھر بلقیس خود سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ جب وہ شیشے کے بنے محل میں داخل ہوئی تو اسے زمین پانی جیسی لگی اور اس نے اپنا لباس اٹھا لیا۔ تب حقیقت اس کے سامنے کھلی۔ اسی وقت بلقیس نے کہا، پروردگار، میں غلط تھی لیکن اب میں ایمان لاتی ہوں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس کے بعد قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا سبا کا روحانی اور دنیاوی عروج، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ بلقیس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدلیں، حکمران بدلے۔ یہ تخت ہم نے اپنی طاقت سے پایا ہے، اور وقت کے ساتھ شکر کی جگہ گھمنڈ نے یہ لے لی۔ باغ ہم نے بنایا، یہ باندھ ہم نے کھڑا کیا، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور اپنی طاقت کا نشہ بڑھتا گیا۔ اللہ نے انہیں تباہی سے پہلے نبی بھیجے مگر انہوں نے مذاق اڑایا۔ نبیوں نے ان سے کہا، یہ باغ تمہاری عقل کا کمال نہیں، یہ رب کی رحمت ہے۔ اگر تم نے شکر کرنا چھوڑ دیا میں تو یہی رحمت تمہارے اوپر بوجھ بن جائے گی۔ لیکن قوم سبا ہنس دیتی اور جواب میں کہتی، تم ہمیں ڈرا رہے ہو؟ دیکھو ہمارا باندھ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے، کیا تمہارا خدا اسے بھی گرا سکتا ہے؟ نبی پھر کہتے،
अल्लाह जब पकड़ करता है वजह बड़ी नहीं होती। लेकिन उनकी कौम के चेहरों पर सिर्फ घमंड था। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। हमारी सल्तनत महफूज है, हमारा बांध लाजवाब है, हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। साल गुजरते रहे, अल्लाह के नबी ने बार बार समझाया, रहमत कहर बनने से पहले संभल जाओ। मगर उनके दिल पत्थर के बने रहे। हमारी बराबरी करने चला है, इसकी औकात ही क्या है। हमें अजाब से डराना बंद करो, हम उसे अपनी ताकत और दौलत से रोक देंगे। यहीं से उनके जवाल का फैसला लिखा जा चुका था। कुरान यहाँ एक ऐसी बात बताता है जो अक्ल को हिला कर रख देती है। अल्लाह फरमाता है, जब उन्होंने पीठ फेर ली बास, तो हमने उन पर बांध तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायतों के मुताबिक मारिब बांध की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू किया। लोग देखते रहे, लेकिन घमंड में अंधे थे। ये बांध हमारी ताकत की निशानी है, ये चूहे इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो रात आई, लोग सो रहे थे, शहर खामोश था और मारिब बांध आखिरी सांसें ले रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, और अचानक बांध टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे, मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुरान के अल्फाज हैं, फिर हमने उनके ऊपर बांध तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। नबी की आवाज गूंजती रह गई, ये वही है जिससे तुम इंकार करते रहे। लहरें उठीं और पूरे शहर पर गिर पड़े। हर कोना अपनी लपट में लेती चली गई। घर, बाग और बाजार सब एक साथ डूब गए। का बस एक ही मकसद था, अपनी जान बचाना। कुछ गिर पड़े, कुछ लहरों में बह गए और होशो हवास बस कहर में डूब गया। आखिर में एक ऊंची लहर आई और उसने उन सब को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। फिर जो जमीन कभी जन्नत थी वीरान बन गई। बाग मिट्टी हो गए, घर बह गए, पूरे शहर के शहर खत्म हो गए, नस्लें मिट गईं, बस वाक़या रह गया। ये सज़ा क्यों थी? कुरान खुद जवाब देता है, ये सज़ा इसलिए थी क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की। कौम सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, वो घमंड से तबाह हुई। उनका जुर्म ये नहीं था कि वो अमीर थे, उनका जुर्म ये था कि वो शुक्र भूल गए। अगर बात दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।